محترم بھائی اور میری بہنوں، جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس زندگی میں ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں۔ اگر انسانوں کو یہ پتہ چل جائے تو انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طرز عمل کو نہ صرف سمجھنے کی بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی اتنی کوشش کرے کہ وہ انسان اپنے بدن کی ساری انرجیز اس کے اوپر لگا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، اس میں ایک بہترین طریقہ زمین پہ بیٹھنا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زمین پہ بیٹھنے سے کیا ملتا ہے اور اس زمین کے اوپر بیٹھنا ہمارے لیے اپنے اندر کس قدر بینیفٹس رکھتا ہے، تو ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میں زمین پہ بیٹھوں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1440 سال پیچھے پلٹنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جس چیز کا انتخاب کیا وہ اسلام ہے، اور اسلام دین ہے، اور دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور یہ طریقہ جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اس کو آج سمجھنا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تحفہ نماز کی صورت میں ہمیں دیا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اوپر رکھا۔ زمین اور مٹی، یہ جو مٹی ہے، یہ جو زمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بے پناہ حکمتیں، مصلحتیں، راز چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ انسان ان رازوں کو جانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر چھپی ہوئی جو حکمتیں ہیں، جو مصلحتیں ہیں، جو بینیفٹس ہیں، وہ کائنات کے انسان اس کو جانیں اور اس کو اپنائیں اور ان کو حاصل کریں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات تھیں، اور اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم آپ لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، ان کی عادات سے جو بینیفٹس ملتے ہیں، جو ہم بتلا رہے ہیں، ان میں سے ایک بہترین نفع زمین پہ بیٹھنا۔ اس زمین کے اوپر بیٹھنا، اس کے مقاصد اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، سیرت طیبہ کو بغور جائزہ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کرتے تھے وہ زمین پہ بیٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز زمین پہ بیٹھ کے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا زمین پہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا زمین پہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجلسیں تھیں وہ زمین پہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ زمین پہ بیٹھنا پسند کیا، چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو۔ آپ زمین کے اوپر ان ساری چیزوں کا اہتمام کیوں فرماتے تھے؟ یہ زمین کے اوپر ایسا کیا پروسیس ہے، ایسی کیا چیز ہے، اس کو میرے بھائی اور میری بہنوں آج سمجھنا ہے۔ یہ زمین نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہماری فطرت ہے۔ یہ زمین نہیں ہے، یہ مٹی نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ بہترین انعام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور واپس مٹی میں لے گئے، اور اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ پھر اٹھائے جانا ہے۔ جب انسان زمین پہ آتا ہے، انسان اپنی اصل پہ آتا ہے، انسان اپنی فطرت پہ آتا ہے، انسان اپنی جبلت پہ آتا ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں اصل فطرت کی طرف لاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان طریقوں کے بارے میں بتلایا ہے جو انسان کو حقیقت میں
فطرت کے قریب کرتا ہے۔ اور یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ دین فطرت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ اصل وہ فطرت ہے جس پہ رب تعالیٰ نے ہماری پیدائش کی، جس پہ رب تعالیٰ ہمیں واپس لانا چاہتا ہے، اسی دین کی طرف جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آیا ہوں، یہ کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں جائے گا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین پہ بیٹھنے کی عادت اپنے اندر کتنے میڈیکل بینیفٹس چھپائے ہوئے ہیں، اس کے کتنے نفع ہیں، اس کو سب سے پہلے ہم شریعت کے اکارڈنگ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زمین پہ بیٹھنا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب ہم زمین پہ بیٹھیں گے اور اس نیت سے بیٹھیں گے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ بیٹھا کرتے تھے، ہمارا کھانا زمین پہ ہونا چاہیے، ہمارے دسترخوان زمین پہ بچھنے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ ہمیں نماز زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے۔ ہمیں اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے کا انداز زمین پہ تھا، ہمیں بھی سونا زمین پہ چاہیے، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل آپ کا اپنا ذاتی نہیں ہے۔ آپ اس وقت تک کوئی عمل کرتے نہیں، کوئی بات کرتے نہیں جب تک آپ کی طرف سے، آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمین کے اوپر بیٹھنا، زمین کے اوپر کھانا، زمین کے اوپر لیٹنا، زمین کے اوپر آپ کی مجلسیں، آج ہمیں سائنس جن باتوں کے بارے میں بتلاتی ہے، تو یہ زمین جو ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ یہ جتنے کام ہم کریں گے، ہمیں سنت کے اوپر عمل کرنے کا اجر ملے گا۔ جب ہم زمین پہ بیٹھیں گے، زمین پہ کھائیں گے، زمین پہ سوئیں گے، تو سب سے پہلی بات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، سائنس نے کہا انفارمیشن جیسی ہوگی آپ کی پرسنالٹی ویسی بنے گی۔ اب ہم ہر چیز کے پیچھے لاجکس تلاش کرتے ہیں، ریزن تلاش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے لاجکس کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ بیٹھنا پسند کیا، زمین پہ کھانا پسند کیا، زمین پہ سونا پسند کیا، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اس حدیث کو سمجھو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی، کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ جب ہمارا کھانا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اور جس جگہ پہ کھاتے تھے ویسا ہوگا، جب ہمارا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے جیسا ہوگا، جب ہماری مجلسیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوں گی، اور جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند ہے۔ اس کو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک مثال سے سمجھو۔ ہمیں جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، ہمیں جب بھی کوئی صدمہ ملتا ہے، جب بھی کوئی دکھ ہوتا ہے، ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہمیں چکر آتے ہیں، ہم گر کے کہاں جاتے ہیں؟ اس زمین کی طرف، اور زمین تھوڑی دیر تک ہم زمین پہ رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہماری طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زمین نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہماری فطرت ہے، ہماری اصل ہے، ہماری جبلت ہے۔ اس مٹی سے رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مٹی میں رب نے واپس لٹانا ہے۔ اس مٹی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں رکھی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو مٹی کے جتنا قریب آئے گا، جو مٹی کے جتنا قریب رہے گا، جو مٹی کے اوپر کھائے گا، جو مٹی کے اوپر پیے گا، جو مٹی کے اوپر سوئے گا، جو مٹی کے اوپر بیٹھے گا، میرے بھائی اور میری بہنوں، رب تعالیٰ اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز پیدا کرے گا جو مٹی کی ہے۔ اور مٹی کی سب سے پہلی خوبی جوڑنا ہے۔ رب تعالیٰ ہمارے اندر محبت چاہتے ہیں، اخوت چاہتے ہیں، بھائی چارہ چاہتے ہیں، مساوات چاہتے ہیں۔ اس کے لیے رب تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سمجھو۔ آپ کو ایک ایگزامپل کیوں بنایا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ میرے بھائیو، رب تعالیٰ ہمیں قریب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جوڑنا چاہتے ہیں۔ اس مٹی کو دیکھو، یہ مٹی جوڑتی ہے۔ جہاں سے مٹی پھٹنا شروع ہو جائے، جدا ہونا شروع ہو جائے، میرے بھائیو رب تعالیٰ ہمیں جوڑنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک کرنا چاہتے ہیں۔ مٹی کا کام یہ خوبصورت پھول دینا، یہ خوبصورت درختوں کی صورت میں چھاؤں دینا۔ مٹی کا کام جتنی مرضی مٹی فضا میں بلند ہو جائے واپس اپنے اصل کی طرف آتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے کتنے راز پنہاں ہیں، کتنے راز پوشیدہ ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رب تعالیٰ ہمیں مٹی کی پراپرٹیز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور جو چیز جس کے جتنا قریب ہوتی ہے اس کی محبت اتنا زیادہ پھیلتی ہے، اتنا زیادہ بڑھتی ہے۔ رب تعالیٰ ہمارے اندر وہ سارے مٹی کے اوصاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مٹی کا کام جوڑنا، مٹی کا کام قریب کرنا، مٹی کا کام یہ خوبصورت پھولوں کی صورت میں خوشبو بکھیرنا، مٹی کا کام ٹھنڈک دینا، مٹی کا کام فرحت دینا، مٹی کا کام چین دینا، آرام دینا، راحت دینا، تسکین دینا، اطمینان دینا ہے۔ مٹی کا کام ہر جتنی مخلوق ہے، ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مٹی نہیں ہے، یہ اصل میں ہماری فطرت ہے، یہ اصل میں ہماری جبلت ہے، یہ اصل میں ہماری زندگی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے اندر یہ جو ایگو آ گئی، یہ جو انا آ گئی، اس کو سمجھنا ہے یہ صرف مٹی سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہم اکڑ کے کیا کرتے ہیں میرے بھائیو؟ زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں، جبکہ اسی زمین کے اندر ہمیں آنا ہے، اسی مٹی کے اندر ہمیں سمانا ہے۔ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں واپس لٹایا۔ کل قیامت والے دن رب اسی مٹی سے دوبارہ پیدا کرے گا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، رب تعالیٰ ہمارے اندر اس مٹی کے اوصاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمارے اندر اس مٹی کے وہ گن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مٹی کا کام صرف دینا ہے، صرف دینا ہے، صرف دینا ہے۔ یہ جب سے مٹی بنی، پھولوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، اجناس کی صورت میں، ڈرائی فروٹ کی فارم میں دیے جا رہی ہے، دیے جا رہی ہے، پانی کی صورت میں دیے جا رہی ہے، دیے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جو اپنے اصل کے جتنا قریب آئے گا اس کے اندر بھی وہ ساری کوالٹیز پیدا ہوں گی، اس کے اندر بھی وہ ساری خوبیاں پیدا ہوں گی۔ یہ انسان بھی اگر صرف دینا چاہتے ہو، صرف دینا چاہتے ہو، تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کو اپناؤ، ان کے طریقے پہ آؤ، ان کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ذات کو ہمارے لیے پسند کیا وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، مٹی کا کام نیچے آنا، جھکنا، عاجزی، انکساری، تواضع۔ جب زمین پہ آؤ گے، مٹی پہ آؤ گے، اپنے اصل کی طرف آؤ گے، آپ میں عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، تواضع آئے گی۔ یہ جو بھڑکنا، یہ جو شعلہ زن ہونا، یہ جو ابھرنا، یہ جو چیخنا، چنگھاڑنا، دھاڑنا، پھاڑنا، اوپر کو جانا، انا، ایگو، میرے بھائیو اس کو ختم کرے گا، اس کو ختم کرے گا۔ صرف مٹی کے اوپر آؤ، صرف مٹی کے اوپر آؤ۔ یہ مٹی پہ بیٹھنا نہیں ہے، یہ حقیقت میں اپنی اصل فطرت کی طرف آنا ہے، اپنی اصل جبلت کی طرف آنا ہے، اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہماری اصل پہ لانا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں جب یہ انسان اپنے اصل مقام پہ، اپنی اصل منزلت پہ، اپنی اصل جو ہمارا مقام ہے وہ جنت ہے، رب تعالیٰ ہمیں واپس اسی ہمارے اصل گھر میں، جہاں سے شیطان نے ہمارے باپ کو ایک دھوکے سے، ایک فریب سے نکلوا دیا، رب تعالیٰ ہمیں واپس وہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ جو جتنا زمین پہ آئے گا، جتنا زمین پہ آئے گا میرے بھائیو، وہ اپنے آپ کو اتنا بلند کرے گا، کیونکہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مقام چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، جس درخت کی روٹس جتنی گہری ہوتی ہیں وہ اتنا تناور ہوتا ہے، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ اتنا قوی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو زمین پہ جتنا عاجزی والا، انکساری والا، تواضع والا کرتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، آپ کی زندگی سے اتنی بیماریاں نکلتی جائیں گی، نکلتی جائیں گی، نکلتی جائیں گی۔ اور آج ہمارے اندر یہ جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، ایگو کی صورت میں، اینگر کی صورت میں، فرسٹریشن کی صورت میں، سٹریس کی صورت میں، انزائٹی کی صورت میں، ڈپریشن کی صورت میں، اریٹیشن کی صورت میں، صرف اس کا حل میرے بھائیوں مٹی پہ آؤ،
مٹی پہ آؤ، اپنی اصل پہ آؤ۔ میرے بھائیوں، ہم جب زمین پہ اپنی اس زمین کو جھکاتے ہیں، زمین کے اندر فورس آف گریوٹی ہے، اس کا کام ایوری اننیسیسری فورس کو اپنے اندر کھینچنا ہے، اپنے اندر لے جانا ہے۔ رب تعالیٰ ہمارے اندر سے وہ ساری ایوری اننیسیسری فورس کو نکالنا چاہتا ہے، جو ہمارا جز نہیں ہے، جو ہمارا بدن نہیں ہے، جو ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں آج انسانوں میں پیدا ہوئیں، شیطان نے انفارمیشن دی، شیطان نے وسوسے دیے، شیطان نے تھاٹ دیے، یہ نیگیٹو تھاٹس، یہ نیگیٹیوٹی، یہ سارے برے خیالات جو شیطان ہمارے مائنڈ میں ڈالتا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے انفارمیشن جیسی ہوگی پرسنالٹی ویسی ہوگی۔ ایک انفارمیشن آسمان سے آئی ہے رب کی طرف سے، ایک انفارمیشن شیطان کی طرف سے آئی ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ اس انفارمیشن کو لینا شروع کر دیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ اپنی ذات کو، اپنے جسم کو جتنا مٹی سے دور لے جاتے جائیں گے، اپنی اصل فطرت سے، اپنی اصل جبلت سے، اپنے اصل مقام سے، اپنی اصل منزلت سے وہ اتنا دور ہوتے جائیں گے۔ اور جتنا ہم اس سے دور ہوتے جائیں گے میرے بھائیوں، اتنا پریشانیوں کی طرف، تکلیفوں کی طرف، اذیتوں کی طرف، کرب کی طرف، مشکلات کی طرف، بیماریوں کی طرف، مصائب کی طرف، مسائل کی طرف، امراض کی طرف، دکھوں کی طرف، غموں کی طرف، رنجوں کی طرف اتنا بڑھتے جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، جتنا زمین پہ آتے جاؤ گے، اپنے اصل کی طرف آتے جاؤ گے، اپنے رب کی طرف آتے جاؤ گے، جتنا زمین کے پاس آؤ گے، جتنا زمین کے قریب ہوگے، آپ کے اندر وہ کوالٹیز، آپ کے اندر وہ پراپرٹیز، آپ کے اندر وہ سارے کے سارے گن پیدا ہوں گے جو رب تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مٹی کی طرح بانٹنے والا، مٹی کی طرح دینے والا، مٹی کی طرح عاجزی، انکساری، تواضع والا، مٹی کی طرح سب کے دکھوں کو، دردوں کو سمیٹنے والا، سب کے اوپر پردے ڈالنے والا، اور مٹی کی طرح میرے بھائیوں بانٹنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبصورت تعلیمات ان کو اپنانے والا، اور اس ربیع الاول میں اللہ ہمیں عہد کرنے والا بنائے کہ ہم 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو نہ صرف اپنائیں بلکہ اپنا کے اس خوبصورت پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے والا بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔